सबक नंबर 2, हयाती तनव्वो। जमीन पर मौजूद जानदारों में पाए जाने वाले तनव्वो को हयातियाती तनव्वो या हयाती तनव्वो कहते हैं। जमीन पर जानदारों यानी नबातात व हैवानात दोनों की हजारों अनवा मौजूद हैं। उनकी जसामत, शक्ल, आज़ा वगैरह में बेइंतहा फर्क पाया जाता है। कुर्दबीनी जानदार वो ये कल्बी हैवानात और नबातात से लेकर हाथी, व्हेल मछली जैसे अफरीती हैवानात और बड़े से बड़े दरख्तों तक हर एक में कई लिहाज से तनव्वो दिखाई देता है। ग़िज़ाई आदतों के लिहाज से जानदारों में बड़े पैमाने पर फ़र्क पाया जाता है। उन तमाम हैवानात व नबातात की किस्मों, अनवा और क्रोमोसोम को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने का फेल अंजाम देने वाले अज्जा में भी बहुत ज्यादा तनव्वो नजर आता है। एक ही नौ के जानदारों की जिस्मानी साख्त, जिंदगी गुजारने का तरीका और रिहायशी जगह में फर्क होता है। मिसाल के तौर पर मछलियों के ताल्लुक से गौर करें। मछलियों की चंद अनवा मीठे पानी में रहती हैं और कुछ खारे पानी में रहती हैं। कुछ मछलियां जसामत में बेहद छोटी होती हैं और कुछ बेहद बड़ी। कुछ मछलियों में दुम सिर्फ समत बदलने के लिए इस्तेमाल होती है और कुछ मछलियों में ये हिफाजती हथियार के तौर पर काम करती है। बाज मछलियों का अरसे हयात बेहद कम होता है और बाज की उम्र काफी लंबी होती है। एक ही नौ के होने के बावजूद इनकी जिस्मानी साख्त, रहने की जगह और जिंदगी गुजारने के अंदाज में तनव्वो नजर आता है। माहौल भी हयाती तनव्वो पर असरअंदाज होने वाला एक अहम जुज है। हर मकाम के माहौल में जगह और वक्त के लिहाज से मुसलसल तब्दीली होती रहती है। इसलिए एक ही माहौल में रहने वाले जानदारों में तनव्वो नजर आता है। आबी जानदार तालाब, नदी, झील, समंदर जहाँ कहीं भी हैं, इनमें बहुत ज्यादा तनव्वो पाया जाता है। रेगिस्तान में रहने वाले हैवानात और वहाँ नशोनुमा पाने वाले नबातात साहिली इलाकों में पाए जाने वाले हैवानात और नबातात से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। बर्फानी इलाकों में नशोनुमा पाने वाली नबातात और हैवानात मैदानी इलाकों की नबातात और हैवानात से मुख्तलिफ होते हैं। हयाती तनव्वो कायम रहने की अहमियत। इंसान के साथ तमाम जानदारों की जरूरियात हयाती तनव्वो की वजह से ही पूरी होती हैं। इसलिए जानदारों का वजूद कायम रखने में हयाती तनव्वो अहम किरदार अदा करता है। ग़िज़ा, लिबास, मकान वगैरह इंसान की बुनियादी जरूरियात हैं। इसी तरह अद्वियात जैसी अहम जरूरियात भी हयाती तनव्वो की वजह से पूरी होती हैं। माहौलियाती अहमियत। तसव्वुर कीजिए कि किसी जंगल में सिर्फ शेर ही बाकी बचे हैं और ऐसे सब्जीखोर हैवानात वहाँ नहीं हैं जिनसे शेर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। इसका क्या नतीजा निकलेगा? शेर भूखे रहेंगे और बाद में फाहाकशी की वजह से उनकी तादाद बतदरीज कम होती जाएगी। यानी शिकार के बगैर शिकारी जिंदा नहीं रह सकता। इस मिसाल से ये बात वाज़ेह होती है कि कुदरत में शिकार और शिकारी के जंजीरी सिलसिले का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में से अगर एक ख़त्म होगा तो दूसरा भी ख़त्म हो जाएगा। मुख्तसरन ये कि ग़िज़ासाज़ नबातात, सब्ज़ीखोर हैवानात, गोश्तखोर हैवानात और जरासीम जैसे तज्ज़िया कार जानदारों की तादाद मुतवाज़न हो, तब ही कुदरत में ये जंजीरी सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा। मुश्की हरन यानी मुश्क आहू, कस्तूरी हरन की क्या खुसूसियत है? कंगारू खास तौर पर कहाँ पाया जाता है? उसकी क्या खुसूसियात हैं? हयाती तनव्वो के तनज़्ज़ुल की वजूहात। हमारे मुल्क की तेजी से बढ़ती हुई आबादी हयाती तनव्वो को बर्बाद करने की असल वजह है। आबादी में बेइंतहा इजाफे की वजह से अनाज की मांग बढ़ रही है। इसलिए काश्तकार एक फसली तरीके से काश्तकारी करने लगे। काश्तकारों ने एक फसली तरीके से पैदावार और ज्यादा आमदनी वाली फसलें उगानी शुरू की हैं।
اس لیے مختلف فصلیں اگانے کا روایتی طریقہ کم ہو گیا، کیونکہ مقامی نوع کی جگہ باہر کے ممالک کی مخلوط النسل نے لے لی ہے۔ باہر کی انواع آنے کی وجہ سے مقامی انواع خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ خاص انواع کے درختوں کی کٹائی ہونے لگی ہے اور مخصوص جانوروں کا شکار، نتیجتاً حیوانات کی انواع اور تعداد کم ہو رہی ہے۔ چند انواع خطرے سے دوچار ہیں اور بعض کمیاب اور کچھ نایاب ہو چکے ہیں۔ مکانات کے لیے زمین کی مانگ بڑھ گئی۔ جہاں کبھی گھنے جنگلات تھے وہاں اب درختوں کی بڑے پیمانے پر کٹائی کر کے زمین خالی کی جا رہی ہے اور اس زمین پر انسانوں کی بستیاں بسائی جا رہی ہیں۔ بڑے بند، راستے اور کارخانے وغیرہ بنانے کے لیے تعمیری کام کرنے اور کانیں کھودنے سے معدنیات اور قدرتی وسائل کا ضرورت سے زیادہ استعمال تو ہوتا ہی ہے، نیز اس قسم کی تعمیرات کی وجہ سے حیاتی تنوع سے مالا مال مسکن تباہ ہو جاتے ہیں۔ حیاتی تنوع کے خطرے میں آنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے، ماحول کی آلودگی بھی انواع کی تباہی کی وجہ بن رہی ہے۔ زمین کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت ایسی کمیاب انواع کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے جو حساس ہوتے ہیں اور مخصوص حالات ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے قدرتی پناہ گاہوں میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہوتی ہیں اور یہ اس قسم کی ان گنت وجوہات حیاتی تنوع کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ آج حیاتی تنوع کو بچانے کے لیے ان انواع کی بقا اور تحفظ کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے جو تباہی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ سندل کے درخت کا کیا استعمال ہے؟ آدی واسیوں کے پاس کون سا انمول خزانہ ہے؟ کمیاب انواع کے جانداروں کے تحفظ کی تدبیریں۔ کمیاب انواع کے جانداروں کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، مختلف تدبیریں کی جا رہی ہیں، جن میں سے چند تدبیریں اس طرح ہیں: قومی باغات اور پناہ گاہیں بنانا، بعض علاقوں کو محفوظ حیاتی حصے کے طور پر مختص کرنا، مخصوص انواع کی بقا کے لیے اہم منصوبے بنانا، بعض حیوانات کی دیکھ بھال چڑیا گھر میں اور نباتات کی بوٹانیکل گارڈن میں کرنا، روایتی معلومات کا اندراج کرنا۔ اس طرح حیاتی تنوع کے متعلق معلومات یکجا کرنے کی ابتدا ہوئی ہے۔ حیاتی تنوع کی بقا اور تحفظ کے لیے عوام کا تعاون حاصل کرتے ہوئے انواع کی بقا کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت، مخالف ماحول میں بقا کی صلاحیت اور فصل کا جلد تیار ہونا جیسی خصوصیات مقامی انواع میں پائی جاتی ہیں۔ ان انواع کا نئی انواع سے ملاپ کر کے ان کی خصوصیات سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مقامی انواع کی خصوصیات کا تحفظ ضروری ہے۔ اسی لیے اب بیج بینک شروع کیے گئے ہیں۔ مقامی انواع کے کروموزوم کے تحفظ کے لیے کروموزوم بینک کا قیام پہلے صرف ایک تصور تھا، اب بائیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ تصور حقیقت بن گیا ہے۔ محفوظ حیاتی علاقے۔ محفوظ حیاتی علاقے میں زمین پر جنگلاتی زندگی محفوظ رہتی ہے۔ صرف مقامی لوگوں کو ان کے روزمرہ کاروبار جاری رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے خطرے میں پڑ جانے والی نباتات اور جنگلی جانوروں کے تحفظ کے لیے سن 1975 سے ایک قانون نافذ کیا گیا۔ اس قانون کے تحت جنگلی جانداروں کی درآمد و برآمد پر پابندی لگائی گئی۔ حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے برازیل کے ریو ڈی جنیرو میں سن 1992 میں وسندھرا اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں حیاتیاتی تنوع کے قانون کو منظور کرتے ہوئے شرکاء نے دستخط کیے۔ اس قرارداد میں حیاتی تنوع کی بقا کو اہمیت دی گئی ہے۔ تو آؤ بچوں، اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ حیاتیاتی تنوع سے مراد جانداروں کی مختلف انواع، مختلف جانداروں کی جسامت، شکل، غذائی عادتیں، اعضاء اور جینے کے طریقے میں فرق پایا جاتا ہے۔
ایک ہی انواع کے جانداروں کی جسمانی ساخت، جینے کا انداز اور جائے پناہ میں فرق ہوتا ہے۔ جاندار مختلف ماحول میں رہتے ہیں۔ آبادی کی کثرت، اناج اور مکانات کے لیے زمین کی بڑھتی ہوئی مانگ، قدرتی وسائل کا بے جا استعمال، حیاتیاتی تنوع کی تباہی کی چند وجوہات ہیں۔ نایاب ہونے کے خطرے سے دوچار ہونے والے انواع کی بقا و تحفظ کے لیے مختلف تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ سمت بدلنے کے لیے اور حفاظتی ہتھیار کے طور پر مچھلیاں کون سے عضو کا استعمال کرتی ہیں؟ دم۔ حیاتی تنوع کی کیا اہمیت ہے؟ حیاتی تنوع کی وجہ سے جاندار کا وجود قائم رہتا ہے۔ نباتات کا تنوع خطرے میں کیوں پڑ گیا؟ کاشتکاروں نے ایک فصلی طریقے سے زیادہ پیداوار اور زیادہ آمدنی والی فصلیں اگانا شروع کی ہیں، اس لیے نباتات کا تنوع خطرے میں پڑ گیا ہے۔ مقامی انواع خطرے میں کیوں ہیں؟ گھریلو مویشیوں کی مقامی نوع کی جگہ باہر کے ممالک کی مخلوط النسل نے لے لی ہے۔ باہر کے انواع آنے کی وجہ سے مقامی انواع خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ برازیل کے ریو دی جنیرو میں وسندھرا اجلاس کیوں منعقد ہوا تھا؟ حیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے برازیل کے ریو دی جنیرو میں وسندھرا اجلاس منعقد ہوا تھا۔ وسندھرا اجلاس کون سے سن میں منعقد ہوا تھا؟ 1992 میں۔ خوردبینی جانداروں کی چند مثالیں دیجیے۔ امیبا، یوگلینا، اسہائرا گائرا، بیکٹیریا۔ بعض علاقوں کو محفوظ حیاتی حصے کے طور پر کیوں مختص کیا گیا؟ کمیاب انواع کے جانداروں کے تحفظ کے لیے۔ حیاتی تنوع کی تباہی کی وجوہات بتائیے۔ ہوا، درجہ حرارت، ماحول کی آلودگی، بند راستے وغیرہ کی تعمیرات۔